اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں بنائی جو بلا مقصد ہو، لیکن کسی بھی تخلیق کے مقصد سے آشنا ہونے کے لیے کی گئی تحقیق مراحل سے گزرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ انسانی دنیا میں بظاہر سانپ یا بہت سے ایسے زہریلے جانور ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن تحقیق کے مطابق انہی کے زہر سے بہت سی ایسی چیزیں بنی ہیں جو انسانی جان کو بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ دنیا بھر میں بہت سی چھپکلیاں پائی جاتی ہیں۔ آج ہم انہی کی ایک نسل کوموڈو ڈریگن کی بات کریں گے، لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ کوموڈو ڈریگن کو کوموڈو مونیٹر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اپنی دو شاخوں والی زبان میں زہر کے قطرے سموئے کسی بھی انسان یا جانور کو شکار کرنے کی بہت صلاحیت رکھتی ہے۔ اس چھپکلی کو سب سے پہلے انڈونیشیا کے جزیرے میں دیکھا گیا۔ زہریلے کیڑوں کے خاندان میں شامل اس کوموڈو ڈریگن کا قد 10 فٹ تک ہوتا ہے۔ اس کا وزن 70 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ شاید زمین پر رہنے والے ڈریگن میں سب سے بڑے سائز اور وزن کی حامل ہوتی ہے، جو کہ انڈونیشیا کے علاوہ آسٹریلیا میں بھی پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نسل 38 لاکھ سال پرانی ہے، جبکہ انڈونیشیا کے ایک جزیرے فلورنس میں پائے جانے والے اس کی نسلیں جن کی عمر 9 لاکھ سال بنتی ہے۔ کوموڈو ڈریگن کے مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے یہ زمینی جانور اپنی خوراک کے لیے عموماً پرندوں یا دیگر حشرات الارض کا انتخاب کرتے ہیں۔ دعویٰ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ نہ صرف زہریلے ہوتے ہیں بلکہ ان کی زبان کے نیچے زہر بھری تھیلیاں بھی موجود ہوتی ہیں، جو کہ اپنے شکار کو کچھ ہی لمحوں میں موت کی نیند سلا دیتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ روزانہ 300 گرام زہر پیدا کرتی ہیں۔ بڑی جسامت کے کوموڈو ڈریگن کے بارے میں عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ یہ اپنے شکار کے لیے عموماً ہرن یا پھر 4 ٹانگوں والے جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان کو فوکس کرتا ہے۔ انہیں جہاں کہیں 4 ٹانگوں والا جانور مل جائے اس کے پیچھے یہ جان مار دیتے ہیں۔ ان کا گوشت انہیں بہت پسند ہوتا ہے اور موقع ملنے پر یہ انسانوں کا شکار کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہاں جنگل میں دیکھیے ایک گھوڑا موجود ہے اور 4 ڈریگن موجود ہیں، جو کہ پہلے تو گھوڑے کے پاس جانے سے ڈر رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے گھوڑے کی ٹانگوں کو نوچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے کس طرح گھوڑا بے بس ہو کے ان کے سامنے کھڑا ہے۔ جیسے ہی ڈریگن اس کے پاس جاتے ہیں تو گھوڑا اپنی مدد آپ کے تحت ٹانگیں مار کے انہیں دور بھگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن گھوڑے کے سامنے تو یہ بہت طاقتور جانور ہے۔ ان کی زبان کے نیچے ان کے دانت بھی ہوتے ہیں جو کہ انہیں کچھ بھی نوچنے میں، کچھ بھی چبانے میں مدد دیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باری باری کس طرح یہ گھوڑے کی ٹانگوں کو منہ میں دباتے ہیں تو گھوڑا کس قدر زخمی ہو رہا ہے۔ یقیناً گھوڑے کو بہت درد ہو رہا ہوگا، لیکن کیا کریں، یہ تو جانور ہیں، یہ تو آئے ہی اس کام کے لیے ہیں۔ یہ گھوڑے کو ٹانگوں سے اس لیے نوچ رہے ہیں کیونکہ یہ گھوڑے کے اوپر والے حصے تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ انہوں نے کسی بھی جانور کو زمین پر گرا کر اس کا گوشت کھانا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے ایک ایک کر کے گھوڑے کی ٹانگوں کو نوچ رہے ہیں اور پھر اسے نیچے گرا کے جان سے مارنے کے بعد نوچ نوچ کے کھا جائیں گے۔ یہ بھی بڑے سیانے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کس جانور کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، اسے کس نازک حصے پر وار کر کے اسے زمین پر گرانا ہے اور اس کا شکار کرنا ہے۔ گھوڑا ویسے تو بہت معصوم جانور ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو گھوڑے کو شوق کے طور پر رکھتے ہیں اور پرانے وقتوں میں گھڑ سواری بھی کی جاتی تھی۔ آج کل بھی دنیا کے مختلف حصوں میں گھڑ سواری بہت شوق سے کی جاتی ہے۔ گھوڑا بہت معصوم جانور ہے، خود کسی سے پنگا نہیں لیتا، لیکن جب اس سے کوئی پنگا لے تو اپنا دفاع کرنا یہ جانتا ہے۔ اور یہ خاص بات گھوڑے کی مشہور ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کی پہچان اچھے سے رکھتا ہے، لیکن اکثر اوقات جانور بے بس ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے۔ اور جب کسی جانور کا پالا ایسے 4 خطرناک ڈریگن سے پڑ جائے تو وہ بالکل ہی بے بس ہو جاتا ہے، جس طرح یہ گھوڑا بے بس ہو گیا۔ گھوڑا اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس کی جان بچ جائے، دیکھیے کس طرح ٹانگیں مار کے اپنا دفاع کر رہا۔ یہ ڈریگن بھی بہت چالاک اور سیانے ہیں، دیکھیے کس طرح ایک ایک کر کے گھوڑے کی 4 ٹانگوں کو زخمی کیا۔ پہلے ایک ڈریگن نے ایک ٹانگ پکڑی، دوسرے نے دوسری، تیسرے نے تیسری
तीसरी, चौथे ने चौथी टांग को जख्मी किया। अपनी जान किसको प्यारी नहीं होती। घोड़ा भी अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने घोड़े को इस कदर जख्मी कर दिया है कि घोड़े की सारी बॉडी छिल चुकी है। फिर देखिए किस तरह घोड़ा जख्मों की ताब न लाते हुए जमीन पर जा गिरा और देखते ही देखते चारों ड्रैगन उसको नोचने में मसरूफ हो गए। अगर बात करें इनकी रिहाइश की तो ये जमीन के अंदर घड़ा खोद के सुरंग बना के उसके अंदर रहते हैं। ये बाहर तब ही आते हैं जब इन्होंने कोई शिकार करना हो। नाजरीन, हर जानवर का कोई ना कोई दुश्मन जरूर होता है, ये बात सबको मालूम है। ड्रैगन और मगरमच्छ एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। अक्सर ये मगरमच्छ के अंडों को भी नोचने के लिए जाता है, लेकिन देखिए जैसे ही ये अंडों के पास पहुंचा तो मगरमच्छ ने इसको पकड़ने की कोशिश की और ये फौरन भाग गया। इनको अपने जहर, अपने मजबूत जिस्म पर इतना यकीन है कि ये सामने वाले जानवर को कुछ भी नहीं समझते। ये हर किसी पर हमला आवर होने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। नाजरीन, अगर जहर वाले जानवरों की बात करें तो सांप का जहर सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, लेकिन ड्रैगन का जहर भी किसी से कम नहीं है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि सांप सामने से गुजरे तो ड्रैगन अपनी तेज आंखों से ताकुब करके इसे भी निशाना बना लेता है। अब यहाँ आप देखिए कि सांप अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, लेकिन ड्रैगन किस तरह फोकस किए बैठा है सांप पे। एक हैरत की बात आपको बताते हैं कि एक तहकीक के मुताबिक ड्रैगन अगस्त के दरमियान जिनसी कशिश महसूस करते हैं, जबकि सितंबर का महीना इनके अंडों का महीना शुमार किया जाता है। हर मादा अपनी रिहाइश में तकरीबन 20 अंडे देती है। फिर 7 से 8 महीनों बाद अप्रैल में जाके इनके बच्चे निकलते हैं, जो कि 8 से 9 साल बाद जवान होते हैं और उनकी उम्र तकरीबन 30 साल होती है। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि दुनिया के इस अजीबो गरीब जानवर के बारे में हमने जितनी भी मालूमात आपके साथ शेयर की आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा।